الحمد للہ الحمد للہ الذي ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين إلى يوم الدين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے المشکات انسٹیٹیوٹ کی ہفتہ وار نشست، جس میں خواتین و حضرات دونوں موجود ہوتے ہیں، اس کا موضوع معاشرے کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایسا موضوع ہے کہ جو معاشرے کو تخلیق کرتا ہے، اور معاشرے جو ہے اسی موضوع سے وجود میں آتے ہیں۔ وہ موضوع ہے ساس اور بہو کا خوشحال معاشرے میں کردار۔ ساس اور بہو کا خوشحال معاشرے میں کردار کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہے، اور کیا ایفیکٹ پڑتا ہے معاشرے کے اوپر ان دونوں کے باہمی تعلقات سے، باہمی ربط سے، اس سے متعلق کچھ باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ سماعت کیجئے اور اس کا ترجمہ سنیے اور اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سسرالی رشتے کو نسبی رشتے کی طرح اہمیت دی ہے۔ جس طرح نسب کا ایک رشتہ ہے، آپ کا آپ کی ماں کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا آپ کے والد کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا آپ کی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ رشتہ ہے، تو جس طرح آپ ان رشتوں کا، نسبی رشتوں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کا تقاضا ہے، اور قرآن آپ سے تقاضا کر رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اسی طرح اپنے سسرالی رشتوں کا بھی پاس رکھیں۔ جس طرح آپ اپنے والد کو احترام دیتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے سسر کو احترام دیں۔ جس طرح آپ اپنی والدہ کو احترام دیتے ہیں یا دیتی ہیں، اسی طرح آپ اپنی ساس کو بھی احترام دیں۔ جس طرح آپ اپنے بھائیوں کو احترام دیتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے جو سالے ہیں یا آپ کی کیا نام ہے سسرال کی طرف سے، خواتین کی طرف سے کوئی رشتے بنتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح عزت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کو سنیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، یہ آیت اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ بہت جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان اور زمین کا موجود ہونا ہے، صفحہ ہستی کا موجود ہونا ہے، کتاب ہستی کا موجود ہونا ہے، چاند ستاروں کا موجود ہونا ہے، بہت ساری تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اوپر، صانع عالم ہونے کے اوپر دلائل بیان کیے ہیں۔ انہی دلیلوں میں سے یہ دلیل بھی بیان کی ہے
کہ جو سسرالی اور نسبی رشتے بناتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیوں میں بیان کی ہے. اس کی حساسیت کو شاید میں لفظوں میں نہ بیان کر پاؤں، آپ اس کو محسوس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کی نشانی کے طور پہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ دو رشتے بنائے. سنیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور وہ رب کہ جس نے تخلیق کیا، من الماء، ایک پانی کے قطرے سے، بشرا، ایک جان کو. وہ رب کہ جس نے ایک پانی کے قطرے سے جان کو تخلیق کیا، اور فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس آدمی کے لیے، اس جان کے لیے سسرال اور نسب کے رشتوں کو مقرر کیا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بے شک تمہارا رب نہایت قدرت والا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں ہم نے نہیں جانا، ہم نے سسرالی رشتوں کی اہمیت کو لینا تھا، اور وہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح آپ کے لیے جس طرح نسب کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح سسرالی رشتہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے. اب آتے ہیں اپنے موضوع، ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف. ساس اور بہو کا معاشرے کے اندر کردار کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری عادت ہوتی ہے، اور عام طور پہ جو ریسرچ کی جاتی ہے، خاص طور پہ مذہبی ریسرچ جو کی جاتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے، اس کے بعد احادیث طیبہ کی طرف، اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال، بزرگوں کی تحریرات اور تاریخ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا جاتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر ساس یا بہو کے عنوان پر ڈائریکٹ کوئی آیت موجود نہیں ہے. احادیث طیبہ کے اندر بھی ڈائریکٹ ساس کے عنوان پر کوئی آیت مبارکہ یا حدیث شریف موجود نہیں ہے. تاریخ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات نہیں ملتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رہنمائی موجود نہیں ہے، رہنمائی موجود ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا، ساس اور بہو کے باہمی تعلقات کا جو معاملہ ہے، یہ ابتدائے اسلام سے نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے وہ آیا ہے پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے اندر. دنیا کے اندر کئی ممالک میں ہے، لیکن وہ اس طرح تفصیل کے ساتھ نہیں ہے جس انداز سے پاک و ہند کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے قرآن پاک نے اس کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا اور ڈائریکٹ اس کے اوپر رہنمائی نہیں دی. البتہ قرآن پاک کی کئی آیات میں آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کروں گا کہ قرآن پاک ایک ساس اور بہو سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کیسی ہوں. وہ باقاعدہ قرآن پاک کے آیات کے ترجمے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. ظاہر ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں نے بہت سارے جو ہے وہ تجربہ کار افراد سے بھی رہنمائی لی، بلکہ میں نے اپنی والدہ سے بھی رہنمائی لی اور اپنی مسز سے بھی پوچھا کہ کیسے تعلقات ہونے چاہیے. ظاہر ہے وہ لوگ اسٹڈیز کرتی ہیں اور ان کے مطالعہ ہے، اور وہ خاص اس صنف سے تعلق رکھتی ہیں تو اچھی رہنمائی کر سکتی ہیں، اور یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر کسانی رحمۃ اللہ علیہ بدایع الصنایع کے مصنف ہیں. بدایع الصنایع ایک کتاب ہے فقہ کی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر بعض اوقات علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں. اس کے جو مصنف ہیں نا، ان کی زوجہ اور ان کی بیٹی بہت زیادہ عالمہ فاضلہ تھی. دونوں، زوجہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں اور ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں. ان کے بارے میں علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوران کتابت، یعنی آپ جب بدائع الصنایع کی تصنیف کر رہے تھے، لکھ رہے تھے یہ کتاب، تو اس دوران آپ کسی مسئلے کے اندر الجھ جاتے اور تردد کا شکار ہوتے، یار اس میں کیا کرنا ہے، تو آپ اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے ڈسکس کرتے تھے، اور ان کی بعض اوقات جو رائے ہوتی اس کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے. تو یہ کوئی کبھی بات نہیں ہوتی. اچھا، پھر مردوں سے بھی میں نے جو ہے وہ رابطہ کیا جو اس عنوان، ظاہر تجربے کار ہیں، ان سے بات چیت کی. تو سب کا ایک جملہ تھا کہنے کا، یعنی جو ایک کامن جملہ جو مجھے ملا ملتے جلتے جملوں میں سے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تخلیق کرنے والی ہوتی ہی ساس اور بہو ہیں. ساس اور بہو چاہے تو خوشحال معاشرہ ڈیولپ کر سکتی ہے، ساس اور بہو چاہے تو بدحال معاشرہ ڈیولپ کر سکتی ہے. ان دونوں میں سے ایک کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ساس چاہتی رہے کہ میں اچھا معاشرہ دے دوں، اور جو ہے بہو کا دماغ اور ذہن صحیح نہیں ہے اس حوالے سے، تو پھر وہ اچھا معاشرہ تشکیل نہیں کر سکتی اکیلے. اسی طرح اگر بہو چاہے اور ساس نہ چاہے تب بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکتا. ان دونوں کے مجموعے سے چیز سامنے آتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. لہذا دونوں کا دماغ درست ہونا ضروری ہے، دونوں کے باہمی تعلقات کا درست ہونا ضروری ہے، اور دونوں کی آراء کا اتفاق ضروری ہے.
اچھا اس مسئلے پر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کئی آرٹیکلز میری جو ہے نظر سے گزرے، تو کئی عجیب و غریب قسم کے لوگ جنہوں نے یہ بات لکھی کہ ساس اور بہو کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، یہ ازل سے چلتا آ رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ساس اور بہو کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہو سکتا؟ جب آپ نے کوئی مسئلہ سامنے رکھ لیا اور جیسے ہی آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ساس اور بہو کے مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، وہ ڈائریکٹ یہ کہتا ہے جناب یہ پھٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک تو مل جل کر رہنے کی ترغیب دیتا ہے، تو ساس اور بہو کیسے مل جل کر نہیں رہ سکتی؟ بالکل رہ سکتی ہیں، اور باقاعدہ احادیث طیبہ کے اندر آپس میں رہنے کے ترغیبات موجود ہیں اور فضائل موجود ہیں کہ مل جل کر رہنا ہے اور ملنساری کے ساتھ رہنا ہے، اخلاق کو بہتر بنا کر رہنا ہے۔ جب ان تمام تعلیمات کو جو ہے اختیار کیا جائے گا تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کے باہمی جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ادا نہ ہوں۔ غلطیاں کہاں کہاں پر ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ عام طور پہ جو لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، ان کی سب سے بڑی جو ذمہ داری پیش آتی ہے وہ ہے رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں، رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے کن چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا کن چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے بیٹے کی بہو لے کر آنا ہے۔ دونوں طرف سے بعض اوقات جو ہے وہ مطالبات مناسب نہیں ہوتے اور آگے چل کر جو ہے وہ کشیدگیاں پھیلتی ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ساس اور بہو کی چپقلش ہوگی تو اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ بچوں کے اوپر پڑے گا۔ ماں باپ کے آپس میں جھگڑے سے تو پڑے گا، ساس اور بہو کے جھگڑے سے بھی براہ راست بچے خراب ہوں گے۔ آپ کا جو موجودہ اسٹیٹس ہے نا، آپ بچوں کے سامنے، آپ کے سامنے بچے ہیں، آپ کی جو ہے وہ آل آپ کی چلتی آ رہی ہے، آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ بچے آپس کی چپقلش سے جو ہے غلط رویہ اختیار کریں گے۔ آپ کا گویا کہ موجودہ اسٹیٹس یا آپ کا زمانہ حال ان بچوں کا زمانہ ماضی بننے والا ہے، اور انسان ہمیشہ اپنے ماضی کو دیکھ کر آگے کی زندگی گزارتا ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساس اور بہو کا باہمی جو تعلق ہے یہ آپ کے لیے تو حال ہے، لیکن آنے والی جو آپ کی نسل ہے ان کے لیے یہ ماضی کا درجہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بچے کل کو آگے جائیں گے تو ان میں سے ایک نے داماد بننا ہے اور سسر بننا ہے اور بھائی بننا ہے اور شوہر بننا ہے، اور دوسرے نے جو ہے وہ ساس بننا ہے، بیوی بننا ہے، بہو بننا ہے اور جو ہے ایک ماں بننا ہے۔ جیسا آپ لوگوں کا کریکٹر ہوگا ویسے ہی کریکٹر ان بچوں کا آگے جا کر ہوگا۔ اگر آپ کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان بچوں کے آگے جا کر تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے آگے جا کے کیا کہنا ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے زندگی بھر، ہماری والدہ اور ہماری جو کیا نام ہے دادی تھیں یا نانی تھیں یا جو ہے ہماری جو پھپھو تھیں وہ جو ہے اسی طرح رہا کرتی تھی، لہٰذا ہم بھی اسی طرح رہیں گے۔ تو آپ کا جو حال ہے وہ آنے والے بچوں کا ماضی ہوگا اور وہ اس ماضی کی بنیاد پر جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا، ساس یا بہو، ساس جو ہے اپنی بہو سے ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے، جناب ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جناب آپ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کا دیکھیں، جس طرح آپ اپنے ماضی سے سیکھ رہی ہیں اسی طرح آپ کے جو پوتے سامنے ہیں یا پوتیاں سامنے ہیں وہ بھی اپنے ماضی سے سیکھیں گی۔ جب وہ آگے جا کر جو ہے ساس بنیں گے یا سسر بنیں گے یا داماد بنیں گے، انہوں نے وہی کرنا ہے کہ جناب ہماری جو دادی تھیں وہ تو اس طرح کرتی تھیں۔ لہذا آپس کا جو ریلیشن ہے یہ بچوں کے اوپر غلط بعض اوقات تاثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا براہ راست اس سے جو بندہ متاثر ہوتا ہے وہ ایک بیٹا اور ایک شوہر ہوتا ہے براہ راست۔ اب وہ بیچارہ ایک ایسے چوراہے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ایسی کنڈیشن پہ لا کے جو ہے بعض اوقات کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، سمجھ رہے؟ تو معاشرہ جو اچھا، پھر اس کا دماغ جو خراب ہوا ہے، یہ باہر روڈ پر گاڑی چلا رہا ہوگا، ہلکا سا کوئی اس کے سامنے سے گزر گیا، عام طور پہ جملہ یار یہ گھر سے لڑ کے آیا ہے۔ وہ گھر پہ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب ساس بہو کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے۔ دیکھیں روڈوں پر ہونے والی لڑائیاں، خاندان میں ہونے والے جھگڑے، مستقبل ہونے والا خراب، یہ سب کچھ جو ہے ساس اور بہو کے آپس کے تعلقات کی بنیاد پر ہے۔ اگر ساس اور بہو کا تعلق اچھا ہے تو روڈ پر جھگڑا بھی نہیں ہوگا، ساس اور بہو کا تعلق اچھا ہے تو آنے والی نسل بھی خراب نہیں ہوگی، ساس اور بہو کا تعلق اچھا ہے تو پڑھانے والا استاد بھی اچھے انداز سے پڑھا سکے گا۔ ظاہر ہے وہ جس گھر سے نکل کے آ رہا ہے ساس اور بہو تو وہاں پر بھی پائی جاتی ہیں، یہ ایک تعلق ہی ایسا ہے، ہر گھر کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہذا پورا یہ ایک گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک چراغ ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے شیشے لگے ہوئے ہیں، چراغ ہر گھر میں جل رہا ہے اور شیشے ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جلنے والی جو شعاعیں ہیں ان شیشوں کے ذریعے پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔
اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. لہٰذا یہ جو دیا آپ نے جلایا ہے اس کے اندر سے خوشبو آنی چاہیے. اگر اس میں سے بدبو آئی تو یہ شیشے بھی کالے ہو جائیں گے اور معاشرہ تباہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو مرحلہ بنتا ہے وہ ساس کے لیے، اب چاہے وہ لڑکے کی ساس ہو یا لڑکی کی ساس ہو، دونوں کے لیے جو مرحلہ بنتا ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کا جو رشتہ ہے اس سے پہلے چند چیزوں کو بنیاد بنائیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں. ان میں سے بعض چیزیں موجودہ معاشرے کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ان میں سے چند وہ ہیں کہ جو براہ راست شریعت جن کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو میں نے اپنے ذہن سے جو ہے وہ اس کے اندر تحریر کی ہیں. سب سے پہلے آپ جب رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے خاندان اور جہاں پر آپ رشتہ کر رہے ہیں اس خاندان کو بنیاد بنا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کے خاندان کا جو اسٹیٹس ہے سامنے والے خاندان کا بھی وہی اسٹیٹس ہے، وہ اس سے نیچے یا اوپر تو نہیں ہے. اور حتی الامکان کوشش کیجیے خاص طور پہ جب لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہو وہ کبھی بھی اپنے سے نیچے خاندان میں رشتہ نہ کریں، اور لڑکے والے کبھی بھی اپنے سے اونچے خاندان میں رشتہ نہ کریں. اور یہ سب سے بنیادی جو ہے پھڈے کی جڑ ہوتی ہے. لڑکی اپنے گھر کے اندر رہ کر آئیے، اس سے گھٹیا ماحول بعض اوقات اس کو جو ہے مل جاتا ہے، یا اس سے گھٹیا نہ بولیں اس سے کمتر ماحول جو ہے اپنی سسرال کے اندر ملتا ہے، تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی بعض اوقات اور اس کو تکالیف ہوتی ہے. تو لڑکی والے اس جانب توجہ کریں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سے نیچے والے اسٹیٹس کی طرف نہ دیں، اور لڑکے والے یہ کوشش کریں کہ اپنے سے بڑے اسٹیٹس کی طرف جا کر جو ہے بڑے گھرانے کی بہو، اگر اپنا گھرانہ چھوٹا ہے تو بڑے گھرانے کی بہو لے کر نہ آئے. دونوں کا رہن سہن سیم ہو اور دونوں کا جو ہے معاشرتی اسٹیٹس سیم ہو، اس خاندان کے اندر جو ہے وہ رشتہ کریں. اگلا جو جملہ ہے وہ ہے کفو کا. بعض اوقات ہوتا تو ہے کہ جناب دونوں کا اسٹیٹس سیم ہے، دونوں خاندان ایک ہیں، لیکن کفو یہ شریعت کا بنیادی پہلو ہے جو عورت کی طرف سے مطالبہ کرتا ہے. شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ عورت کا کفو ہونا چاہیے. کفو کیا چیز ہے؟ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ جب یہ 7 چیزوں کے برابر لڑکا مل جائے یا اس سے اوپر درجہ کا لڑکا مل جائے اس سے جو ہے لڑکی کی شادی کی جائے. ان میں سے جو سب سے بنیادی چیز ہے ایک تو وہ ہے کہ جس میں جو ہے لڑکی والوں کی بدنامی نہ ہو رہی ہو. نیچے خاندان میں رشتہ کر دیا تو لڑکی والے جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو، یار کہاں اپنی اتنی جو ہے کیا نام ہے اپنے بڑے خاندان کا رشتہ چھوٹے خاندان میں کر دیا. ایک تو یہ. اور دوسرا لڑکی کی اپنی ذاتی جو علمیت ہے، ذاتی جو اس کی اپنی تعلیم ہے. آج کل خاص طور پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے لڑکی جناب وہ جو ہے ماسٹر ان کیمسٹری ہے اور لڑکے نے 8 کلاسیں بھی نہیں پڑھی ہوئی، وہ انگوٹھا چھاپ ہے یا بس زیادہ سے زیادہ کیڑے مکوڑے بنا کے دستخط کر دیتا ہے، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے ایک ماسٹر کی ہوئی لڑکی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو وہ 5 کلاس پڑھے ہوئے لڑکے کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ بہت زیادہ یہ بعض اوقات نقصان کا باعث بنتا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ کفوف کو مد نظر رکھیں اور کفوف کے اندر دینداری کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے. آگے چلیں تو رہن سہن کو بنیاد بنا لیا جائے کہ لڑکی والے کا رہن سہن کیسا ہے یا لڑکے والے کا رہن سہن کیسا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکی ایسا چاہتی ہی نہیں ہے، بس اس کے ماں باپ جو ہے آنکھ اٹھا کر رشتہ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. وقتی طور پر تو وہ رشتہ کر دیتے ہیں، پھر ساری زندگی روک لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ 1-2 سال لیٹ کر دیں رشتے کو، لیکن اسٹیٹس دیکھ کر رہن سہن دیکھ کر جو ہے وہ رشتہ کریں. آگے چلتے ہیں تو معاشرتی درجہ بندی کو بھی مد نظر رکھ لیا جائے کہ جس معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کراچی کی لڑکی کو کسی ایسے علاقے میں جو ہے وہ جیسے کراچی سے باہر اندرونی سندھ کی طرف آپ نے بھیج دیا تو گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہے ایک شہر کی لڑکی، یا لاہور کی لڑکی دوسرے جو ہے گاؤں کے اندر کیسے جو ہے اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے. تو معاشرتی درجہ بندی کو بھی مد نظر رکھیں، ورنہ یہ بھی ساس بہو کے جھگڑے کا مطالبہ کرتا ہے. ساس کا جو ذہن ہے وہ ذہن ہے گاؤں والا اور لڑکی کا جو ذہن ہے وہ ہے شہر والا، اور یہ تربیت بھی اس کی نہیں ہوئی تو کیسے دونوں جو ہے آپس میں مل کر رہ رہی ہوں گی؟ یقیناً فساد کا باعث بنے گا اور درمیان میں ایک بیٹا اور شوہر مارا جائے گا اور برا اثر جو ہے وہ آنے والی اولاد کے اوپر پڑ رہا ہوگا. اگلا جو درجہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، یہ خاص طور پہ لڑکے والوں کے لیے میں پیش کروں گا کہ آپ تعلیم یافتہ لڑکی سے زیادہ تہذیب یافتہ لڑکی کو ترجیح دیجیے. آپ نے تعلیم کا اچار بھی نہیں ڈالنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے تعلیم یافتہ لڑکی کا، وہ کتنی بھی پڑھی لکھی آ جائے. آپ نے نوکری کروانی ہے، اگر آپ نے نوکری کروانی ہے تو آپ کی خودداری کہاں چلی گئی؟ کیا آپ جو ہے اپنی عورتوں کی کمائی کھائیں گے؟ ایسا تو بالکل مناسب نہیں ہے. جب آپ نے گھریلو کام کروانے ہیں اور
جو ہے مناسب، آپ یہ چاہتے ہیں جناب ہماری جو پارٹیز وغیرہ ہوں وہاں پہ ہماری جو بیٹی ہے یا ہماری بہو جو ہو وہ جو ہے سروائیو کر سکے. جناب اگر وہ تہذیب یافتہ ہوگی تو اس کو کہیں پر بھی ایڈجسٹ کرنا آتا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ تہذیب، اگر صرف وہ تعلیم یافتہ ہے، تہذیب اس نے سیکھی نہیں، اور معذرت کے ساتھ آپ کے کالجز کے اندر، آپ کے یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور پہ آپ کے اسکولوں کے اندر یا دنیاوی تعلیم کا کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں، وہاں پہ تہذیب نہیں سکھائی جاتی، وہاں پہ تربیت نہیں کی جاتی، وہاں پہ بلکہ آپ کی بچیوں کو، آپ کے بیٹوں کو خود سر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو خدا را تعلیم یافتہ سے زیادہ تہذیب یافتہ لڑکی کو ترجیح دیں. کم تعلیم یافتہ ہے، بھلے عام طور پہ ہوتی نہیں ہے لڑکیاں کم تعلیم یافتہ، بعض اوقات وہ میٹرک سے اوپر ہی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے، پڑھا ہونا چاہیے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ تہذیب بھی آنی چاہیے. اگر اس کو تہذیب نہیں آتی تو انگریزی بھلے سے یہ فر پڑتی ہو، بھلے سے اس کو جو ہے ریاضی کے بہت سارے سوالات حل کرنا آتے ہو، بھلے سے جو ہے یہ کیمسٹری کے بہت سارے فارمولے حل کر لیتی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی جو ہے ریاضی کا فارمولہ حل کر لینے سے یا کوئی بھی آنسر نکال لینے سے ہنڈیا تو نہیں بن جانی، یا جھاڑو تو نہیں دل جائے گی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ بچے بن جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تعلیم سے. تعلیم صرف کہاں پر فائدہ دیتی ہے؟ آنے والی اولاد کی اچھی تربیت میں فائدہ دیتی ہے. اور اگر تعلیم ایسی ہے کہ جس میں تہذیب نہیں ہے تو اب یہ تعلیم اس بچوں کی تربیت میں بھی فائدہ نہیں دیتی. ماں نے بہت بڑی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، بڑی ڈگری ہے اس کے پاس، بھلے سے اب اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے کیڑے کھا رہے ہیں اس کی ڈگری کو، لیکن وہ اپنی اولاد کو کوئی تربیت نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے پاس تہذیب ہی نہیں ہے. تو تعلیم سے زیادہ تہذیب بہت ضروری ہے دوستوں. اگر تہذیب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اب چاہے یہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو. یہ تو تھا لڑکے والوں سے متعلق. اب میں جو جن کے گھر میں بچیاں ہیں اور وہ تعلیم دلوا رہے ہیں تو اس جانب آپ توجہ کر لیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کو اس درجے کا، جس درجے کی آپ تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا اس اسٹیٹس کا لڑکا ڈھونڈ کر دینے کے قابل ہیں؟ آپ کے خاندان میں یا آپ کے معاشرے کے اندر اس درجے کے لڑکے موجود ہیں؟ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو بیچاری صرف اس وجہ سے اپنے بال سفید کر رہی ہیں، جناب ہمارے اسٹیٹس کا لڑکا نہیں مل رہا. تو کس نے بولا تھا اتنا پڑھنے کا آپ کو؟ آپ کے معاشرے، آپ نے جو ہے اینڈ میں جا کر، میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے انہوں نے بی ایس سی کیا ہوا ہے اور 8 اور 9 کلاس کی جو ہے وہ ٹیچر ہیں. کیا فائدہ ہے اسی تعلیم کا جب آپ نے آ کے 8 9 میں جا کر جو ہے وہ ٹیچنگ ہی کرنی تھی؟ تو جناب آپ تعلیم وہ دلائیے کہ جس سے جو ہے وہ گھر گھرستی ہوتی ہے، تہذیب آتی ہے، اور جو ہے وہ معاشرتی جو اصول ہوتے ہیں. اچھا پھر مضامین بھی ایسے دلائیں گے لڑکیوں کو کہ جن کا خاندانی معاملہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. انجینئرنگ پڑھانے کا تک کیا بنتا ہے، میڈیکل پڑھانے کا تک کیا بنتا ہے؟ لڑکی کو سمجھ سے بالا تر ہے. آپ اس کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، اس نے ہوائی جہاز ایجاد کرنا ہے. آپ اس کو میڈیکل پڑھا رہے ہیں، کتنی بے حیائی اس نے پڑھنی ہے اس کے اندر جا کر، اس کی اخلاق کا کیا حال ہوگا؟ آپ مضامین وہ دلائیے، تعلیم اچھی سے اچھی دلائیں، لیکن اتنی دلائیں کہ بعد میں آپ کو رشتے میں پریشانی نہ ہو، نمبر 1. اور وہ تعلیم دلائیں کہ جو اس کے معاشرے میں سپورٹر ہو. اگر معاشرے میں سپورٹر نہیں ہے، لاکھوں کی تعلیم دلا دی، اس کے اوپر خدا کی قسم پانی بہ جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بڑے جگہ پر رشتہ مل بھی گیا اور اچھے گھرانے میں رشتہ ہو بھی گیا آپ کی بیٹی کا قسمت سے، اگر وہ واقعتاً اچھے گھرانے والے ہیں، واقعتاً خاندانی لوگ ہیں، تو کبھی بھی اپنی بہو کو نوکری نہیں کروائیں گے. کہاں گئی میڈیکل کی تعلیم، کہاں گئی انجینئر کی تعلیم؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ معاشرتی جو حوالہ ہے اور معاشرتی جو تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کر اپنی بچی کی تعلیم و تربیت کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. اب آئیے معاملات کی طرف کہ شادی کے حوالے سے اپنی بیٹی کی ماں تربیت کیا کرے. عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے نا، لڑکی کی ماں، وہ اپنی بچی کے ذہن کے اندر ساس کا ایسا عجیب و غریب قسم کا عجوبہ بٹھا دیتی ہے، اس کے ذہن میں مثبت پہلو باقی ہی نہیں رہتا. اس کے ذہن میں، بیٹی کے ذہن میں مثبت پہلو باقی ہی نہیں رہتا کہ ساس کسی اچھے جو ہے شخص کا نام بھی ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہتا ہے. بس کچھ نہ کچھ سانسیں تو ایسی ہوتی ہیں، نندے تو ایسی ہوتی ہیں، اور فلاں بھائی بعض ایسی ہوتی ہیں، ساری تھوڑی ہوتی ہیں. آپ اس کی تربیت تہذیب کے مطابق اگر کرتی تو وہ جا کر خود ہی سمجھ جاتی کہ اس کیٹیگری کی ساس کے ساتھ کیا کرنا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں عورتوں کو نفسیات کی تعلیم سکھانی چاہیے کہ ذہنی اور سامنے والے کو دیکھ کر اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چل سکے. بچیوں کے لیے سب سے بنیادی تعلیم نفسیات کی تعلیم ہے. سائیکولوجسٹ بنا دیجیے آپ اس کو. اب ایک تو ہے نفسیاتی لفظ جو اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ والا نفسیاتی نہیں بنانا جو اردو کے اندر عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. ایک فنی طور پر جو نفسیاتی تعلیم ہے وہ بتانا مقصود ہے. اگر اس کے مطابق تجرباتی
گفتگو اس کو آپ پڑھائیں گی, گفتگو اس کے ساتھ کریں گی, تو امید ہے کہ وہ بہت اچھے انداز سے اپنی نندوں کو بھی فیس کر لے گی, اپنی ساس کو بھی فیس کر لے گی, اپنی جو دیورانیاں جٹھانیاں ہیں ان کو بھی فیس کر لے گی, اور بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ اپنے معاملات لے کر چل سکے گی. اچھا آگے چلتے ہیں. تو بچی کو یہ چیز سکھائیے کہ جہاں آپ جا رہی ہیں وہاں پر آپ کو دو طرح کی ساس مل سکتی ہے, یا تو وہ اچھی ساس ہوگی یا پھر وہ بری ساس ہوگی. اگر تو وہ اچھی ساس ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر وہ بری ساس ہے تو آپ نے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے اچھا بن کے پیش آنا ہے. آپ جب اچھا بن کے پیش آئیں گی تو امید ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کے موافق ایڈجسٹ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. یہاں پر ایک بڑا زبردست جملہ تھا بہو کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ساس کسی وجہ سے بہو کو پریشان کرتی ہو, ساس اگر کسی وجہ سے بہو کو پریشان کرتی ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہاں پر حتی الامکان خوش اسلوبی کے ساتھ جوابی کاروائی نہ کرے. اگر وہ جوابی کاروائی کرے گی تو ظاہر ہے کہ مشتعل پلس مشتعل جو ہوتا ہے, مائنس مائنس جب ملے گا اور دونوں جب کرنٹ والی چیزیں ملیں گی تو پھر دھماکہ ہی ہونا ہے. ایک کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے, اگر دونوں پلس مل گئے تو پھر نتیجہ خراب آئے گا. مشتعل پلس مشتعل دھماکہ ہے, بلاسٹ ہے. اس کے بغیر, بلاسٹ کے بغیر کوئی تیسرا آپشن نہیں دیا سائنس نے, دھماکہ ہی دیا. اگر دونوں جو ہے کرنٹ والی تاریں ملیں گی نقصان کا باعث ہوگا, لہذا وہاں پہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ رہنے کی جو ہے آپ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب اس کو ہم 4 حصوں میں یا 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. عورت کی شادی ہو گئی اور جو ہے وہ رشتہ جو ہے اس کا ہو گیا, اب وہ اپنی سسرال کی طرف چلے جاتی ہے. ماہرین حتیٰ کہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب اور دیگر جو کیا نام ہے سائیکولوجسٹ کے ماہر ہیں, انہوں نے بھی اپنے کالمز کے اندر لکھا ہے, اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, ساس اور بہو کی نفسیات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جناب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑائی کی وجہ جو ہے, نا اتفاقی کی جو وجہ بنتی ہے وہ بنتی ہے ساس. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, بہو کا عام طور پہ قصور نہیں ہوتا. لیکن یہ تو چلے انہوں نے لکھ دیا, لیکن میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے 1990 کے اندر یا 1995 کے اندر جو خواتین تھی نا, وہ اس بات سے ڈرا کرتی تھیں جناب پتہ نہیں ہمیں ساس کیسی ملے گی, اور آج وہی جو خواتین ہیں وہ اس بات سے ڈر رہی ہیں پتہ نہیں بہو کیسی ملے گی. تو ڈرنے والی دونوں ایک ہی ہیں. یعنی فی زمانہ جو معاملہ ساسوں کے ساتھ ہوتا رہا تھا پہلے, آج وہ بہو کر رہی ہے, اور بہو نے جو ہے اپنی ساس کے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو میں نے پیچھے ابھی ساری گفتگو کی کہ اسٹیٹس سیم نہیں ہوتا, آپ نے بہت ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا ہوتا, اور بہو اس طرح کی آ جاتی ہے کہ جو آپ کی ناک میں دم کر کے رکھتی ہے. لیکن اکثر جو سائیکولوجی کے جو ماہر ہیں اور نفسیات کے جو ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر معاملہ جو ہے وہ ساس کی طرف سے ہوتا ہے. اب ساس کی طرف سے معاملہ کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ساس جو ہے وہ خود احساس کمتری, اپنے بچے کی شادی کے بعد ساس احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. یہاں پر مجھے صرف آپ کو معلومات دینا مقصود نہیں ہے بلکہ تربیت کرنا بھی مقصود ہے. ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے ساسیں بھی ہوں اور بہویں بھی ہوں, اور اگر ساتھ بیٹھی ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لڑائی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں اشاروں سے ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے باڈی لینگویج سے ہوتی ہے. تو اس جانب بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے, اس کو سنجیدگی کے ساتھ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ساس جو ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد بڑی ارمانوں سے کرے گی. شادی کرنے کے بعد وہ یا تو نفسیاتی اعتبار سے حسد کا شکار ہو جاتی ہے یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. اگر تو وہ چر زبان ساس ہے اور ہوشیار ہے تو وہ حسد کا شکار ہوتی ہے, اور اگر وہ بیچاری بول نہیں سکتی زیادہ, زبان نہیں ہے اس کی اور اس کو نہیں بولنا آتا, تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے, اور دونوں میں نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے. آپ کو حسد کا شکار ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. وہ حسد کا شکار کیوں ہوتی ہے کہ اب تک تو میرا بچہ سارے کام مجھ سے کرواتا تھا, چائے میں بنا کر دیتی تھی, کپڑے پریس کر کے میں دیتی تھی, فلانا کام کر کے میں دیتی تھی, فلانا کام کر کے میں دیتی تھی, اور اب جو ہے یہ سارے جو کام ہے میری خوش قسمتی سے, آج کے دور کی خوش قسمتی سے میری جو ہے وہ بہو کر کر دے رہی ہے. تو ایک یہ نفسیاتی طور پر یا تو حسد میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر یہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, پھر دوسری جو وجہ بنتی ہے وہ اس کے بیٹے کی طرف سے بعض اوقات کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے پہلے جو جس انداز سے یہ اپنی ماں کو پوچھتا تھا اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
آپ کی محبت میں ہمیشہ اضافہ ہونا چاہیے. آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے زیادہ وسیع بنایا ہے. آپ اپنی محبت کو ڈسٹریبیوٹ ہونے کا نام کیوں دیتے ہیں کہ میری محبت تقسیم ہو گئی؟ ارے جو محبت آپ ماں کو دے رہے تھے وہ محبت تھوڑی دے سکتے ہو بیوی کو. ماں کی محبت کیا، بیوی کا درجہ بھی آیا ہے، اس کا الگ جو ہے آپ کیا نام ہے ایک وہ بنائیے، فائل الگ بنائیے، اس کی محبت وہاں پہ بھریے. ماں کی محبت میں سے کمی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آج سے پہلے گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیز لاتے تھے ماں کے ہاتھ میں دیتے تو آج بھی ماں کے ہاتھ میں دئیے. بلکہ آپ اگر اپنی زوجہ کے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں، اپنی وائف کے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں، نیا سوٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، آپ لا کر اپنی ماں کو دکھائیے امی یہ لے کے آیا ہوں آپ کی بہو کے لیے. یقین کریں اتنی معمولی بات سے آپ کی والدہ اتنی محبت کرے گی آپ سے بھی اور آپ کی بیوی سے بھی. یہاں پر بیٹوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات شروع میں جو معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، جو علم النفسیات کے ماہرین نے کلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شروع کی جو شادی ہوتی ہے اور آج جو پاک و ہند کا ماحول ہے، وہ ابتدائی دنوں میں عام طور پہ باہر جانے کا زیادہ ماحول ہے یا دعوتوں کا ماحول ہوتا ہے شروع کے 1-2 مہینے تک. تو ساس عورت کی ایک نفسیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ فیصلہ بہت جلدی صادر کرتی ہے. ظاہر ہے ماں بھی ایک جو ہے، ساس جو ہے وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی فیصلہ بہت جلدی صادر کرتی ہے. حالانکہ یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اپنے شوہر کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا چکی ہوتی ہے. 3 مہینے 2 مہینے تک چلنے والی دعوتوں کا لطف اس نے بھی اٹھایا ہوتا ہے، اور باہر جا کر اپنی شوہر کے ساتھ جو ہے ہوٹلنگ کرنے کا لطف اس نے بھی اٹھایا ہوتا ہے. لیکن جب یہی سارے کام بہو کرنے بیٹھتی ہے وہ بھول جاتی ہے ساری باتیں. کیوں؟ کیونکہ عورت کی ایک نفسیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قوت منفعلہ رکھتی ہے، بہت جلدی فیصلہ دیتی ہے اور اثر بہت جلدی قبول کرتی ہے. اب یہاں پر وہ احساس محرومی کا اثر قبول کرتی ہے یا جو ہے خامہ روک ٹوک لگاتی ہے. تو ایسے ماحول کے اندر چاہیے کہ بہو جا کر باقاعدہ اپنی ساس کو کہے کہ جناب آج امی فلاں جگہ پہ دعوت ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ اگر وہ اتنا پوچھ لے گی تو ظاہر ہے اس کا دل بڑا ہو جائے گا. اگر آپ بغیر پوچھے ہر جگہ پہ جاتی رہیں گی، ظاہر ہے اس کو تو احساس کمتری ہونی ہے اور اس نے یہی سمجھنا ہے میرا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے. اگرچہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن عورت کی نفسیات ہے. اگر کیا نام ہے بہو ایسا نہیں کر رہی تو بیٹا ایسا کر لے، اس کو ذہنی طور پہ تیار کر دے، اپنی وائف کو، اپنی جو بیوی ہے اس کو سمجھا دے کہ یہ صرف وقتی طور کی چند باتیں ہیں، اگر آپ اس انداز سے پیش آ جائیں گی تو کوئی قباحت نہیں ہے. اور امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ نے میری ساری پیچھے بیان کردہ شرائط کو ملحوظ رکھ کر شادی کی ہوگی. اگر ایسا نہیں کیا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ خود ہی جو ہے اس کو ہینڈل کریں اور بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو الجھنا پڑے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بیچاری ساس ہے، وہ ساس کسی زمانے میں خود مظلوم بہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے، مظلوم بہو ظالم ساس بھی بن جاتی ہے. باقاعدہ ہیڈنگ ہے ایک کتاب کی، مظلوم بہو ظالم ساس بن جاتی ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال خدا نہ خواستہ آن پڑی ہے کہ صرف اپنے ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے اپنی جو ہے بہو کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ انتہائی نامناسب، غیر شرعی اور غیر اخلاقی رویہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انتہائی نامناسب ہے. اب یہاں پر آپ کو شوہر کو بھی چاہیے کہ اللہ میاں کی گائے نہ بنے اور ون سائیڈڈ فیصلے نہ کرے اور اس معاملے کو باقاعدہ حل کرے. اور بیوی کو بھی چاہیے، بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو برداشت نہ کرتی رہے بلکہ اس کو شیئر کرے. اب سب سے پہلے اپنے شوہر سے شیئر کرے کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ خامہ اپنی ماں کی سائیڈ نہ لے، ساری چیزوں کو اپنے مد نظر رکھے. کیونکہ بہت زیادہ متقی بننے والے لوگ وہی خراب کرنے والے ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میرے پاس اس حوالے سے 3 واقعات موجود ہیں کہ فطرت کے خلاف جا کر محبت جتانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، عام طور پہ ساس ہوتی ہے اس طرح کی محبت جتانے والے لوگ، آپ کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ چھرا گھونپ رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں خاندان کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. ہر طرح کی کوشش کر لی اور ساس ہر وقت جو ہے وہ بہو کو تکلیف دے رہی ہے، تو اب یقین کیجئے فتاوی شامی کے اندر عبارت موجود ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں کہ دین اسلام کا اب یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ پرووائڈ کرے یا ایسا گھر جو ہے اس کو فراہم کرے کہ جہاں پر وہ اس کی ماں اور اس کی بہنوں کی ایذر آسانی سے محفوظ رہ سکے. اب صرف کمرہ الگ نہیں کیا جائے گا، اب اس کو ایسی جگہ دی جائے گی کہ جہاں پر یہ اس کی ماں اور بہنوں کی اذیتوں سے محفوظ رہے. جب ہی کہا جا رہا ہے آپ خامہ خامے جو ہے اپنی بیوی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. وہ یہاں پر رائٹ ہے، اس کا حق وہ اپنا حق رکھتی ہے کہ اگر اس کو ایذا ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے ہاں واقعی ایذا ہو رہی ہے اور چیز جو ہے وہ متحقق ہو جاتی ہے، آپ
یک طرفہ ہو کر نہیں بلکہ معتدل ہو کر یعنی غور کیجئے اور تجزیہ کیجئے، اور جب یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایسی جگہ پر آپ جو ہے اپنی بیوی کی رہائش کا اہتمام کیجئے جہاں پر آپ کی بہنیں اس کو تکلیف نہ دیں، آپ کی ماں اس کو تکلیف نہ دے، ہمدردی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں جناب میری ماں تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی، بیٹے کو کیوں نظر آئے گی اپنی ماں کے اندر خامی؟ اب وہ بیٹا بن کر نہیں شوہر بن کر سوچے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ باقاعدہ عبارت موجود ہے فتاوی شامی کی، الگ سے ایسی جگہ دینا پڑے گی کہ وہ ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہ سکے۔ اچھا بعض اوقات ایسا یہ بہو کی طرف سے بھی جو ہے وہ مطالبہ آتا ہے اور بعض اوقات ساس کی طرف سے بھی آتا ہے، ہم تو اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، یہ تو بیٹی بن کر ہی نہیں دکھاتی، یا بہو کہتی ہے میں تو ان کو اپنی ماں سمجھتی ہوں، یہ تو میری کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی، نہ یہ جو ہے انہوں نے کبھی ماں بن کر دکھایا، ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے یہ کیا نام ہے ترجیح دے رہی ہوتی ہیں ہر چیز کے اوپر۔ تو یاد رکھیں یہ آپ کا ایک غیر فطری تقاضا ہے، چاہے وہ بہو کی طرف سے ہو یا ساس کی طرف سے ہو۔ ساس آپ کی ساس ہی رہے گی، ساس آپ کی ساس ہی رہے گی، اخلاقاً وہ آپ کی ماں بن سکتی ہے، حقیقتاً نہیں بن سکتی۔ تو ایک خونی رشتے کے اوپر تعظیمی رشتے کو ترجیح دینا یہ ایک غیر فطری تقاضا ہے۔ آپ کہیں کہ جناب میری جو ساس ہے یہ جو ہے کیا نام ہے اپنی بیٹیوں پر مجھے ترجیح دے، جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ماں کی ممتا بیٹی کی طرف جھکے گی، آپ بول رہی ہیں نہیں بیٹی کی طرف نہیں میری طرف جھکے، تو یہ تو ایک غلط تقاضا ہو گیا نا۔ اچھا پھر بہو کی ساس کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے جناب یہ جو ہے اپنی ماں کے اوپر مجھے ترجیح دے، بھائی کیوں دے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اولاد ہمیشہ ماں کی طرف جاتی ہے۔ اب ساس خامہ خامہ کہے کہ نہیں جناب میری ماں نے اپنی ماں کی نہ مانے، اور اس میں جو ہے بیچارے بیٹا نامدار جو ہیں، یہاں پہ شوہر نامدار نہیں بیٹا نامدار جو ہیں، وہ اپنی ماں کی محبت میں اپنی بیوی کو فورس کرتے ہیں جناب تم ایسا کرو، تم اپنی ماں کے خلاف ایسا یعنی کر جاؤ۔ یہاں پر اگرچہ یہ اس چیز کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ جناب یہ شوہر کی بات مانے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے ایسا کوئی مطالبہ نہ کرے کہ جو فطرت کے خلاف جاتا ہو، کیونکہ فطرت کے خلاف جب معاملات جائیں گے تو لڑائیاں بڑھ جائیں گی، لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ ایک جو سب سے آخری بات ہے، چیزیں تو اور بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عام طور پہ آج کی لڑکیاں جو ہے یہ حرکتیں کر رہی ہیں، جو بہویں بننے کے لیے جا رہی ہیں، اور وہی پرانی بہویں آج ساس بن کر پریشان ہے پتہ نہیں بہو کیسی ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ جناب ہم جو ہے ہمارے اوپر یہ چیز کرنا فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ کرنا فرض نہیں ہے، ہم پر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، اور ہم پر یہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں اخلاقی طور پر جو ہے آپ کی طرف فرض ہوتی ہیں، اور اخلاقی طور پر معاشرہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی ساس کی جو ہے وہ کیا نام ہے رسپیکٹ کریں اور ان کی خدمت کریں، معاشرہ تقاضا کرتا ہے۔ جس انداز سے آپ کی بہت ساری جو کیا نام ہے ذمہ داریاں ہیں شریعت نے فرض نہیں کی ہوتی، لیکن جو آپ کے شوہر ہیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ہمارے استاد محترم کے پاس جو ہے وہ ایک مسئلہ آیا، وہ یہ تھا کہ جناب میں نے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کی ہے، وہ تو مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جناب آپ میرے ولی ہیں اور آپ جو ہے میرے ہونے والے شوہر سے رابطہ کریں اور ان سے یہ قسم کی جو ہے وہ باتیں کریں، جناب مجھ پر جو ہے کہ خدمت کرنا فرض نہیں ہوگی اور یہ کرنا فرض نہیں ہوگا۔ تو ایسی عورتوں کے لیے میری گزارش ہے کہ پھر آپ کے ہر دوسرے مہینے سوٹ بھی نہیں بنیں گے، آپ کو کبھی بھی باہر کا کھانا کھلانا مرد کے اوپر فرض نہیں ہوگا، آپ صرف سال میں ایک دفعہ اپنی بہن سے مل سکیں گی، سال میں ایک دفعہ، کیونکہ شریعت کا تقاضا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو آپ بھی اخلاقی طور پہ کر رہی ہوتی ہیں نا، آپ کو اگر ساری شریعت کے مطابق کرنی ہے اور معاشرتی تقاضوں کو نہیں دیکھنا تو پھر شریعت کو پوری طرح فالو کریں۔ شریعت کہتی ہے کہ ماں سے صرف 8 دن میں اس کی زیارت کر لے، کافی ہے، 1-2 گھنٹے کی ملاقات کی، 8 دن کے بعد واپسی آ سکتی ہے۔ ان فیوچر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں سے نہیں ملے گی، 1 سال بعد جا کے ملے گی اگر ملنا ہے تو، یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہاں ہر کیا نام ہے دوسرے ہفتے یا ہر چوتھے دن جو ہے وہ اپنی ماں سے بھی ملنے جاتی ہے لڑکی، اور اپنی بہن اور بھائیوں سے بھی ملتی ہے۔ تو جس طرح آپ کے شوہر کے اوپر یہ روکنے کا اختیار تھا کہ وہ آپ کو اپنے گھر سے نہ نکلنے دے، لیکن اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اسی طرح اس کے بعد وہ مطالبات ہیں کہ جن کو شریعت نے آپ پر فرض نہیں کیا ہے لیکن معاشرہ اور اخلاقیات آپ پر فرض کرتی ہیں، تو
تو خدا کے واسطے آپ ان چیزوں کو فالو کریں اور ایسی چیزوں کا تقاضا مت کریں کہ جس سے معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے. ساس اور بہویں اگر مل کر رہیں گی خدا کی قسم سکون ہونا شروع ہو جائے گا. وہ آئینے والی اپنے ذہن کے اندر مثال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے